محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں پر وعید۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حامیم السجدہ۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ سورہ توبہ۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ طبرانی۔ زکوٰۃ کا منکر، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز، روزہ، حج سب بیکار اور حبس ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے۔ سورہ بقرہ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اصول اور ضوابط، قاعدہ قانون دیے تاکہ خوش و خرم زندگی گزاری جا سکے۔ چنانچہ جہاں ایک طرف ان اصولوں کی بجا آوری اور ان پر عمل پیرا ہونے والوں کے لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا کا مژدہ سنایا ہے، تو وہیں دوسری طرف مامورات سے روگردانی اور منہیات پر عمل کرنے کی وجہ سے جہنم کا بھی خوف دلایا ہے۔ من جملہ ان مامورات میں سے ایک اہم فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرمان الہی اور ارشادات نبوی کی روشنی میں اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم اس حوالے سے احادیث کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہے کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ زکوٰۃ کا مال جب بھی کسی صحیح مال کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیتے۔ ایک دوسری روایت میں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ صبح کرتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ خرچ کرنے والے کے لیے کہتا ہے اللہم اعطی خیرہ، دوسرا فرشتہ مال روکنے والے کے لیے کہتا ہے اللہم اعطی شرہ۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس سے بہتر عطا فرما اور خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ہلاک اور برباد فرما۔ ان روایات سے بخوبی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خرچ نہ کرنے اور زکوٰۃ نہ دینے کے سلسلے میں ان کے دنیاوی نقصانات کے متعلق کتنی خطرناک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے مال میں غیر شعوری طریقے پر نقصان کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اس سے راہ فرار کسی کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اس پر جہاں ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد اور عادل ہے، وہیں تجربات اور شواہد سے یقین کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے سے بظاہر مال کی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے مال کی بڑھوتری کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ مال میں کمی ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقہ من مال، رواہ مسلم۔ زکوٰۃ اور صدقات سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر یقین کی توفیق عطا فرمائے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق کے ساتھ ساتھ اس کی عدم ادائیگی کے نقصانات سے بال بال محفوظ رکھے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے اخروی نقصانات، چنانچہ اس کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر بہت صراحت کے ساتھ وعید نازل ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ سورہ توبہ۔ اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مثلا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن اس مال اور پھر اسی مال سے ان کی پیشانی، پہلو اور کمر وغیرہ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی مال ہے جس کو جمع کر کے خوب رکھا کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔
اسی طریقے سے سورہ ہمزہ کے اندر تفصیلاً اس وعید کو بیان کیا گیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ترجمہ: ہلاکت اور بربادی ہو عیب جوئی اور پیٹ پیچھے برائی کرنے والے پر جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو خوب گنتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اس کے مال کو حطمہ میں ڈالا جائے گا. حطمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو چھو جائے گی. اسی طرح سے جب جہنمی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیوں جہنم میں داخل کیے گئے تو کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. سورہ مدثر آیت نمبر 44. ترجمہ: ہم غریبوں اور محتاجوں کو نہیں کھلایا کرتے تھے. دوستو، قرآن کریم کی ان زبردست خطرناک وعیدوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کتنی خطرناک اور آخرت میں جنت سے محرومی کا کتنا بڑا ذریعہ اور سبب ہے. اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے ان کنگنوں کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تین عورتوں نے کہا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ کا کنگن بنا دے؟ تین عورتوں نے کہا کہ نہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو. اس حدیث کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بطور خاص زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کے نقصان کو بیان فرمایا. ہمارے گھروں کی خواتین کو بطور خاص اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے. نیز ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بطور خاص زکوٰۃ نکالنے کی طرف متوجہ فرمایا، چاہے وہ اپنے زیورات ہی سے کیوں نہ ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے مال عطا کیا اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو قیامت کے روز یہی مال ان کے گلے میں کالا گنجا سانپ بنا کر لٹکا دیا جائے گا، جس کی پیشانی پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ اس انسان کے جبڑے کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں. میں ایک دوسری طویل روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داغنے کا یہ عمل جب تک بندے کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا چلتا رہے گا، جس کی مدت 50,000 سال ہوگی. العیاذ باللہ. سامعین کرام، ان تمام آیات اور روایات سے زکوٰۃ نہ دینے کا دنیا اور آخرت میں وبال اور اس کے خطرناک نتائج کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کے وبال سے دونوں جہاں میں محفوظ رکھے، آمین. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے.